پنجاب پولیس کے ملازم تھے الحاج مہر اظہر عباس مرالی۔ کل ان کا 25 جون کو ان کا جنازہ تھا، یعنی 3 دن پہلے، تقریباً 3 یا 4 سال پہلے قبلہ بلبل مدینہ حاجی غلام الیاس آپ کے چھوٹے بھائی جان اور میرے کلاس فیلو مولانا عثمان اور ایک وکیل ہے، یہ تینوں مل کر نا ہمارے محلے میں انت مچائی ہوئی، اس مسئلے کو چھیڑ، اس مسئلے کو چھیڑ، اس مسئلے کو چھیڑ، چیلنج کرتے پھر رہے، بلا لو جس کو بلا لو، جس کو بلا لو۔ وہ جو ایک پولیس والا تھا نا، ان میں سے ایک وہ یہ تھے نظر حسین مرالی، پرسوں ان کا جنازہ تھا۔ اگر ایمان پر گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ بخش فرمائے، یقیناً۔ اچھا، میں دنیا پور میں نیا گیا تھا ملتان چھوڑ کر، مجھے کال آئی کہ شام کو آنا ہے مناظرہ کے لیے۔ میں نے کہا یار اتنا ارجنٹ؟ کہتے ہیں ہاں آنا ہے بس۔ میں نے جی کہا جی انشاءاللہ میں آ جاؤں گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے چند موٹے موٹے مسائل بتائے کہ یہ مسائل ہیں، اور وہ ذاکر صاحب کہتے ہیں ذرا تگڑے ہو کے آنا، سنبھل کے آنا، تیاری کر کے آنا۔ میں نے کہا انشاءاللہ صدیق اکبر کے غلام ہر وقت تیار ہوتے ہیں، انہیں کو پریشان نہ ہو، انشاءاللہ گھر پورا ہو جائے گا۔ اچھا، اللہ کریم نے ایک وعدہ کیا ہے کہ تم میرے بنو، یعنی جو میری راہ ہے نا صراط مستقیم، میرے پیاروں کی راہ، اس پر چلو، میں تمہارا روب بے ایمانوں کے دلوں میں ڈال دوں گا۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تمہارا روب بے ایمانوں کے دلوں میں ڈال دوں گا۔ تو الحمدللہ حق کا روب، میرا روب تو نہیں، میں تو چھوٹا سا بندہ ہوں آپ کے سامنے، اہل حق کا جو روب ہوتا ہے وہ روب کام کر گیا۔ ان کے ذاکر صاحب نہ آئے، ہمارے ہتھے چڑھ گئے یہ پولیس والے بھائی، اور وکیل صاحب وہ میں ابھی آیا، 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 وہ نہ آیا۔ تو حاجی صاحب کے بھائی نے اور عثمان بھائی نے کہا جی اب، اور میں نے بھی کہا جی اب بات تو کرنی پڑے گی، آپ کے بندے چیلنج کر کے ہمیں دعوت دے کر بلا کر نہیں آ رہے، یا تو آپ مانیں کہ اہل سنت حق پر ہیں، ہمارے اندر اتنا دم نہیں کہ ہم اپنے موقف کو میدان میں آ کر ثابت کر سکیں، یا تو آپ مانیں نہیں تو بندہ لائیں۔ انہوں نے ہمارے بیٹھے بیٹھے کئی فون کیے، بس وہ کہتے رہے ہم آئے تو ذاکر صاحب کو لے کر آئے، تو آئے بس وہ نہیں آئے۔ ہم نے کہا مرالی صاحب سے کہ بلا آپ بات تو کرنی پڑے گی۔ کہتے جی میں تو بات نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا جی چلیں ٹھیک ہے، آپ بات نہیں کر سکتے، آپ دفاع نہ کریں، آپ کے جو اعتراض ہیں وہ پیش کریں، کم از کم آپ کے ہمارے اوپر جو اعتراض ہیں وہ تو آپ کو یاد ہوں گے نا۔ آپ ہماری دلیلوں کا یا ہمارے اعتراضات کا دفاع نہ کریں، آپ کو معاف کیا، آپ اپنی باتیں پیش کریں، فقیر سے جواب لے لیں۔ تو اب انہوں نے اپنی باتیں پیش کرنا شروع کی۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا، کہنے لگے جی دیکھو نا نبی کریم علیہ السلام کی شادی مبارک ہوئی 25 سال کی عمر میں، اچھا 7 سال تک کوئی اولاد نہیں۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے ہماری؟ کہتے جی دلیل قرآن و حدیث۔ میں نے کہا اس کے علاوہ؟ کہتے نو، اس کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا۔ میں نے کہا پہلے آپ قرآن پڑھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی شادی مبارک 25 سال کی عمر میں ہوئی۔ بیچارے حیران، ہکا منہ کھل گیا۔ پھر 7 سال تک آپ نے کہا کہ اولاد نہیں حضور کے گھر، ذرا اس پر بھی قرآن پڑھ دیں، حدیث پڑھ دیں، نہیں تو مجھے حکم فرمائیں، میں آپ کی اصول کافی سے پڑھ کر دکھاتا ہوں نبی کریم علیہ السلام کا نکاح مبارک 20 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ واہ واہ واہ، میں آپ کی کتاب سے دکھا دیتا ہوں۔ یہ اصل میں کہانی چلاتے ہیں، کہانی آپ کو اینڈ پہ سمجھ آئے گی۔
وہ ہکے بکے ہو گئے، کہتے جی دلیل تو نہیں ہے میرے پاس۔ میں نے کہا اس کا مطلب جو آپ بات کرنے جا رہے ہیں اپنے ذاکروں سے سن کر، وہ رٹا رٹایا پہاڑا ہے، دلیل نہیں ہے۔ یہ قیاس آرائی یا شعبدہ بازی ہو سکتی ہے، یہ دلیل نہیں۔ جی جناب۔ دلیل وگرنہ جو بات کریں میں دلیل مانگوں گا، آپ دلیل دینے کے پابند ہوں گے۔ 25 سال کی عمر میں شادی، آپ کے پاس دلیل نہیں۔ 7 سال تک نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں کوئی اولاد نہیں، اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اچھا 25 میں 7 ڈالیں کتنے ہو گئے؟ 32۔ کہتے جی 32 سال سے لے کر اعلان نبوت تک کتنے سال بنے؟ 8 سال۔ مجھے کہنے لگا یہ 8 سال میں آپ ثابت کریں کیسے 4 صاحبزادیاں اور 2 بیٹے پیدا ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا یہ جو آپ جوڑ توڑ بنا رہے ہو کہ اس عمر میں نکاح، اس عمر تک کوئی اولاد نہیں، پھر اتنے دورانیے میں آقا علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں کیسے ہوگیں، اس پر کوئی دلیل ہے یا اپنی بنائی ہوئی بات ہے؟ دلیل تو دے نہ سکے۔ مجھے کہنے لگے جی دلیل تو نہیں ہے، ہمارے ذاکر بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا چلو ایک طرف آپ کے ذاکروں کی بات ہے، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، آپ ایمان کس بات پہ رکھیں گے؟ مسکرا کر کہنے لگے جی میں تو نبی کریم علیہ السلام کی بات پر ایمان رکھوں گا نا۔ میں نے کہا جی آپ کی اصول کافی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کے مابین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کوئی گفتگو ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمائی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ چھوڑ دو، خدیجہ کے بارے میں تم نے ایسی ویسی کوئی بات نہیں کرنی، چھوڑ دو۔ فرمایا تمہیں نہیں پتا اللہ کریم نے خدیجہ الکبریٰ سے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ زہرا عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ حضرت صاحب۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خدیجہ الکبریٰ سے یہ صاحبزادیاں، آپ پر 1.5 لاکھ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ ہے جی؟ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ویسے ہی چلیں، آپ کی محبت ہے لیکن توجہ بڑھتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں سمجھ آیا کچھ؟ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے 2 بیٹے اور 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی ہیں۔ پھر مجھے کہنے لگے اچھا اگر 4 صاحبزادیاں ہیں تو مشہور ایک کیوں؟ آپ نے اکثر کس صاحبزادی محترمہ کا ذکر سنا ہے؟ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں نے کہا قبلہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کتنے ہیں؟ کہنے لگے 12۔ میں نے کہا ذکر کتنوں کا سنتے ہیں؟ ایک کا، جناب یوسف علیہ السلام کا۔ ایک کا ذکر زیادہ، باقیوں کا ذکر کم، تو کیا باقیوں کی نفی ہو جائے گی؟ بولیں نہیں۔ میں نے کہا آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ پہلے کہنے لگے 4۔ میں نے کہا ہیں صرف 4؟ پھر کہتے ہیں مشہور 4۔ میں نے کہا ہاں۔ اب آئے نا لائن پر، آسمانی کتابیں ڈھیر ساری ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ بھی تو ہیں نا۔ اللہ نے باقی کئی نبیوں پر صحیفے، چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل فرمائیں، لیکن مشہور کتابیں کتنی ہیں؟ 4۔ آسمانی کتابیں ڈھیر ساری، مشہور 4۔ 4 صرف 4 کے مشہور ہونے سے باقیوں کی نفی نہیں ہوتی۔ فرشتے کتنے ہیں؟ اربوں کھربوں کی تعداد میں فرشتے، ہماری گنتیاں حساب کم، فرشتوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن مشہور کتنے ہیں؟ صرف 4 زیادہ مشہور ہیں۔ 4 فرشتے مشہور ہوں، باقی مشہور نہ ہوں تو باقیوں کی نفی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنے ہیں؟
کم و بے 1.25 لاکھ، لیکن مشہور کتنے صحابہ ہیں؟ 4 یار مشہور ہیں، باقیوں کی نفی نہیں۔ میں نے کہا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادی ہیں مشہور، زیادہ ایک ہے، شان و عظمت میں ایک سب سے نرالی ہے، اس سے باقیوں کی عظمت اور شان اور ان کے ذکر وجود کی نفی نہیں ہوتی۔ اللہ سیدہ فاطمہ لاکھوں سلام ہو جی، لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی گھر کا فیض ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہاں بھی اس بات پر ایمان رکھنا ہے، آقا علیہ السلام کی صاحبزادیاں کتنی ہیں؟ 4۔ بولیے ذرا۔ اچھا پھر ایک اور دلیل دی، کیونکہ پٹیاں پڑھائی ہوتی ہیں نا، کہنے لگے جی اگر 4 ہیں تو مباہلے میں 1 کیوں؟ اچھا اس دلیل پر ان کو بڑا ناز ہے، بڑا ناز ہے، اتنے سے لے کر اجل ذاکر تک ہر کوئی یہ اعتراض لگائے گا، وہ جی مباہلہ کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف 1 صاحبزادی کو لے کر گئے، اگر 4 ہوتی تو 4 کو لے کر جاتے نا۔ میں نے کہا مرالی صاحب کتنے بھائی ہو؟ پتہ نہیں انہوں نے مجھے 4 بتائے یا 5 بتائے، مجھے وہ کنفرم یاد نہیں۔ کہنے لگے جی ہم اتنے بھائی ہیں۔ میں نے کہا میرے سامنے کتنے بیٹھے ہیں؟ کہتے ہیں 1۔ میں نے کہا اگر 4 ہوتے تو 4 نہ سامنے ہوتے، اگر آپ 4 بھائی ہوتے تو آج میرے سامنے 4 ہوتے۔ کہتے ہیں جی آپ کے سامنے نہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہیں ہی نہیں، ہیں اپنی اپنی جگہوں پر ہیں۔ میں نے کہا سرکار کی صاحبزادیاں 4، میدان مباہلہ میں اگر 1 ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ باقی ہیں ہی نہیں، یہ تھوڑی ہے۔ یہ دیکھنا ہم 5 بھائی ہیں، لیکن گڑ منڈی میں ہم میں سے کتنے اس وقت؟ 1۔ کیا باقی ہیں ہی نہیں؟ کیا باقی ہیں ہی نہیں؟ عامر بھائی حضور آپ کتنے بھائی؟ 4 بھائی۔ اور مسجد میں اس وقت کتنے موجود ہیں؟ صرف 1۔ قبلہ تشریف فرمائیں۔ کیا ان 1 علامہ عامر المدنی صاحب کو مسجد میں موجود پا کر کوئی بندہ اگر یہ کہے جی 4 ہوتے تو مسجد میں ہوتے نا، مسجد میں 1 ہے لہذا 1 ہی ہیں، تو اس کو کوئی بندہ عقل مند کہے گا؟ یہ عقل مندی ہے، پاگل پن ہے، پاگل پن اور بیوقوفی ہے نا۔ اور دوسری بات، ذرا اعتراض کرنے سے پہلے، ویسے تو تم تاریخ کے بڑے رٹے لگاتے ہو، تمہیں نہ قرآن سے دلیل ملتی ہے نہ حدیث سے، تاریخ کی جھوٹی موٹھی روایتیں لے کر آ جاتے ہو۔ اب جاہلو کبھی تاریخ بھی پڑھ لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری صاحبزادیوں کا سن وصال تو لوگوں کو بتا دو نا۔ ہاں جی۔ میرے آقا علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں، 1 صاحبزادی محترمہ کا انتقال ہوا ہے سن 2 ہجری میں، 1 کا انتقال ہوا ہے سن 8 ہجری میں، 1 کا انتقال ہوا ہے سن 9 ہجری میں، اور مباہلہ ہوا ہے 10 ہجری میں۔ تو 1 ہی زندہ تھی، اس نبی پاک ان کو ساتھ لے کر کے چلے گئے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے؟ لاکھوں سلام۔ اچھا اس سے اندازہ لگائیں، زندہ باد، اس سے اندازہ لگائیں جو مذہب نبی پاک کی سگی بیٹیوں کا حیا نہیں کرتا، نبی پاک کی بیٹیوں کو نہیں مانتا، وہ نبی پاک کے نواسوں کو صحیح معنوں میں کیسے مانے گا؟ سمجھ آ گئی نا؟ وہ نواسوں کو صحیح معنی میں کیسے مانے گا جو نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادیوں کو صحیح معنی میں تسلیم ہے؟ حالانکہ ان کی کتابوں میں، اپنی کتاب الاذکار ہے، کتاب الاستبصار ہے، ان میں صاف ایک درود شریف لکھا ہو کہ رمضان شریف میں ایک درود پاک بطور وظیفہ یہ اہل تشیع پڑھتے ہیں۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی زینب، اللہم صلی علی رقیہ، اللہم صلی علی فاطمہ، اللہم صلی علی سرکار کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نام لے، یعنی 4 صاحبزادیوں محترمہ کا ذکر کر کے درود پاک لکھا ہے۔ اور اینڈ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہر صاحبزادی محترمہ کے نام کے بعد ولعن، یا اللہ تو لعنت بھیج، نہیں آگے سن لیں ٹھنڈ پڑے گی، یا اللہ تو لعنت کر، ولعن علی من اذا نبیک فیہا،
یا اللہ تیرے محبوب کی صاحبزادیوں کے بارے میں جو تیرے محبوب کو تکلیف دے اس پر لعنت بھیج۔ اب بتائیں نبی پاک کی صاحبزادیوں کا انکار کرنے والا نبی پاک کے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے یا تکلیف دے رہا ہے؟ بولیں میری بیٹی ہو کوئی انکار کرے کہ تیری ہے ہی نہیں مجھے تکلیف پہنچے گی، آپ کی بیٹی ہو کوئی تیسرا اٹھ کر انکار کرے کہ نہیں یہ آپ کی ہے ہی نہیں آپ کو تکلیف پہنچے گی، نبی کریم علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہو کوئی دو آنے میں بکنے والا انکار کرے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادیاں نہیں ہیں، وہ بندہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے دل کو تکلیف دے رہا ہے۔ اور ان کی کتابوں میں لکھا ہے یا اللہ جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کی بیٹیوں کے معاملے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کو تکلیف دیتا ہے یا اللہ اس پر لعنت نازل فرما۔ آمین کہہ لیں۔ یہ سودا ساڑھے حاکے چ جا رہا ہے گاٹے والا سودا نہیں، آمین کہہ لیں۔ یا اللہ جو بندہ نبی پاک علیہ السلام کی صاحبزادیوں کے معاملے میں نبی کریم علیہ السلام کو تکلیف دے یا اللہ اس پر لعنت نازل فرما، بولے آمین، اونچی آواز سے کہہ لیں آمین۔ یا اللہ حضور کے نواسوں کے معاملے میں جو نبی پاک کو تکلیف دے اس پر بھی لعنت فرما، نبی پاک علیہ السلام کے یاروں کے معاملے میں، صحابہ کے بارے میں، خلفائے راشدین کے معاملے میں، امہات المومنین کے بارے میں، نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادیوں صاحبزادے ان کے بارے میں جو بھی نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں تکلیف دے معاملہ اپناتا ہے یا اللہ ان سب بے ایمانوں پر لعنت فرما، بولے آمین۔ اور یا اللہ جو محبوب کے صحابہ سے، محبوب کی آل سے، محبوب کے نواسوں سے، محبوب کی ازواج سے، محبوب پاک علیہ السلام کی بیٹیوں سے، بیٹوں سے، ان سے سچی پکی محبت کرنے والے ہیں یا اللہ ان کا بیڑا پار فرما دے، آمین کہہ لیجئے۔ کیا پتہ اللہ قبول فرما لے، قبولیت کی گھڑی ہو، پھر کہہ لیں آمین۔ اچھا میں نے پھر مرالی صاحب سے ایک بات پوچھی، میں نے کہا جی مرالی صاحب ایک بات بتائیں، جس ذاکر کو آپ نے لانا تھا اس کا علم زیادہ ہے یا مولا مشکل کشا کا علم زیادہ ہے؟ بولیں بھائی علم کا بادشاہ کون ہے؟ مولا علی، مولا مرتضیٰ۔ یہ ذاکروں کا تو یہ حال ہے، اللہ یاری اس کے سامنے بیٹھ کر ذاکر قرآن نہیں پڑھ سکتے، انہی کے دھڑے کا بندہ انہی کو کہہ رہے آؤ قرآن تو پڑھ کے سناؤ ہمت ہے تو اس کے سامنے بیٹھ کر یہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، جو بھی گئے ذلیل ہوئے قرآن پڑھنے لگا ہے۔ کیوں؟ قرآن صحیح وہ پڑھے گا جو پہلے قرآن کو صحیح مانے گا، جو مانتے ہی نہیں قرآن کو صحیح مانا میں وہ کہاں صحیح پڑھ سکتے ہیں؟ توجہ ہے، سمجھ آ رہا ہے کچھ؟ میں نے پوچھا جی بتائیں مولا مرتضیٰ، مولا مشکل کشا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ سرکار کا علم زیادہ ہے یا ذاکر صاحب کا علم زیادہ ہے؟ کہتا جی مولا علی کا علم زیادہ ہے۔ میں نے کہا بے شک، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، اس کا ایک دروازہ علی ہے۔ یہ معنی اہل سنت کرتے ہیں، یہ یاد رکھنا، کیونکہ ملتان اندرون، یہ ملتان ایک شہر ہے نا اندرون، اس کے دروازے کتنے ہیں مشہور؟ 6 دروازے ہیں، یہ اتنا سا ملتان ہے، اس کے لیے 6 دروازوں کی ضرورت تھی قدیم دور میں بھی، اتنے سے ملتان کے لیے 6 دروازے درکار ہیں۔ تو جو میرے مصطفیٰ کے علم کا شہر ہے اتنا وسیع، اس شہر علم سے فیض بانٹنے کے لیے کتنے دروازے درکار ہوں گے؟ اس لیے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کا معنی یہ ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا باب ایک دروازہ علی ہے، یعنی حضرت ابوبکر بھی اس شہر کا دروازہ، عمر بھی اس شہر کا دروازہ، علی بھی، عثمان بھی اس شہر کا دروازہ، اور بھی دروازے ہیں، ان کا ایک دروازہ پیر علی مشکل کشا ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، آپ کا علم سبحان اللہ
جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت امام مسروق رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں میں نے حضور کے صحابہ کو بڑا دیکھا، بڑا غور کیا، ان کے بارے میں بڑی فکر کی۔ میں غور فکر تدبر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ تمام صحابہ کا علم یکجا ہو کر 6 صحابہ میں جمع ہو گیا۔ واہ 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 واہ، تمام صحابہ کا علم کتنے صحابہ میں جمع ہو گیا؟ 6 صحابہ، 6 صحابہ میں۔ حضرت امام مسروق فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں میں نے مزید غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حضور کے تمام صحابہ کا علم اور وہ 6 صحابہ کا علم بھی جمع ہو کر 2 ہستیوں کے اندر جمع ہو گیا۔ وہ 2 ہستیاں کون ہیں؟ فرماتے ہیں ایک حضرت علی مرتضیٰ ہیں، دوسرے حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ یعنی تمام صحابہ کے علم کو اگر جمع کیا جائے تو وہ سارا صحابہ کا علم حضرت مولا علی کے سینے میں ملے گا، حضرت عبداللہ بن مسعود کے سینے میں ملے گا۔ اور یہ دونوں حضور کے جلیل القدر صحابی جو تمام صحابہ کا علم اپنے سینے کے اندر رکھتے ہیں، یہ دونوں کوفہ کے اندر جلوہ فرما ہوئے۔ کوفہ کے اندر آ کر علم کے باب کھولے اور اسی کوفہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نکھر کر سامنے آیا۔ توجہ ہے نا؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ مولا علی سے فیض پانے والے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود سے فیض پانے والے ہیں، حضور کے صحابہ سے فیض پانے والے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ خیر بات کر میں نے کہا جی بتائیے مولا علی مشکل کشا کا علم زیادہ یا ذاکر صاحب کا؟ کہنے لگے جی مولا علی کا علم زیادہ ہے۔ میں نے کہا پھر مولا علی کا فرمان سن لیں، اس مسئلہ پر مولا مرتضیٰ کا فرمان سنا کر میں مہر لگانے لگا ہوں۔ اب مولا علی کی لگائی مہر کو توڑے وہ جس کا علم مولا علی سے زیادہ ہو، وگرنہ اگر مولا علی کو سچے دل سے مانا ہے تو مولا علی کے در پر اپنی عقل کو بھی جھکانا پڑے گا، اپنے علم کو بھی جھکانا پڑے گا۔ توجہ ہے نا؟ کہنے لگے جی سنائیں۔ میں نے کہا جی تگڑے ہو جاؤ، پھر میں سنانے لگا۔ میں نے کہا جی نہج البلاغہ، کون سی کتاب؟ نہج البلاغہ۔ ہاں نہج البلاغہ کس کی ہے یہ شیعہ کی ہے۔ نہج البلاغہ جیسے ہمارے ہاں قرآن کا درجہ ہے نا، ان کے ہاں نہج البلاغہ کا وہ درجہ ہے جو قرآن کا درجہ ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس میں کیا ہے؟ بقول ان کے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خطبات، آپ کے ارشادات، آپ کی تقریریں جمع کی گئی ہیں نہج البلاغہ کے اندر۔ اس کے اندر سے ایک خطبہ میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام خط لکھا۔ خط کس نے لکھا؟ بولیں۔ مولا علی نے۔ کس کے نام؟ اچھا، خط تو پیاروں کے نام لکھے جاتے تھے، آج تو میسج واٹس ایپ کا دور ہے نا، تو پوچھیں 20 سال پیچھے جا کر کسی سے، خط تو کتابت ہوتی تھی، اپنے یاروں دوستوں کے نام پیاروں کے نام خط لکھے جاتے، بڑا روایت تھا۔ لوگوں کے پاس اتنے خط جمع ہوتے تھے، پردیسیوں کے پاس ہیں۔ وہ آپ نے بزرگوں کے بارے میں سنا جی، پڑھنے گئے تو خط آیا تو گھڑے میں ڈال دیا، دوسرا خط آیا گھڑے میں ڈال دیا، پڑھ کر نہ دیکھا کوئی مسئلہ ہوگا، پریشانی آئے گی، پڑھائی میں رکاوٹ آئے گی، پڑھنے کے بعد دیکھا تو گھڑا خطوں کا بھرا پڑا تھا، کسی میں لکھا تھا تیرا باپ ٹر گیا، کہیں لکھا تیری ماں ٹر گئی، کہیں لکھا فلانا فوت ہو گیا، اینڈ میں سب کے لیے فاتحہ پڑھ کر گھر آ گیا۔ توجہ ہے نا؟ تو مطلب پہلے خط لکھے جاتے تھے، تو خط پیاروں کے نام لکھے جاتے ہیں نا، عزیزوں کے نام۔ تو مولا علی کو حضرت عثمان غنی سے محبت تھی، تبھی تو خط لکھا نا۔ اور خط کے اندر کیا لکھا؟ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی نے فرمایا اے پیارے عثمان، اللہ کریم نے آپ کو نرالی عظمتیں شانیں عطا فرمائی ہیں، اللہ کریم نے آپ کو اور بھی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، پر ایک عظمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی عطا فرمائی ہے جو نہ ابو بکر صدیق کو عطا ہوئی، نہ حضرت عمر فاروق کو عطا ہوئی۔ وہ عظمت اللہ نے آپ کو بخشی جو شیخین کریمین کو بھی عطا نہ ہوئی، وہ عظمت آپ کو عطا ہوئی۔ کیا مولا علی نے لکھا؟ فرمایا قد نلتا من سحرہ ما لم ینالہ، کہا
آپ کو رسول اللہ کی دامادی کا اللہ نے وہ شرف عطا فرمایا ما لم ینالہ، یہ شرف ان کو نہیں پہنچا جو آپ کو پہنچا ہے، یہ مرتبہ ان کو نہیں ملا جو اللہ نے آپ کو مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ توجہ ہے؟ تو مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ داماد ہیں۔ کیا ہیں؟ قد نلت من سحرہ ما لم ینالہ، آپ کو اللہ نے رسول اللہ کی داماد ہونے کا وہ شرف بخشا جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو عطا نہ ہوا۔ اگر بیٹی پاک کی ایک ہیں حضور کی اور وہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا پاک ہیں، وہ تو ہیں مولا علی کے نکاح میں، تو پھر حضرت عثمان غنی کو حضرت علی کس بنیاد پر مصطفیٰ کا داماد فرما رہے ہیں؟ بڑی دلیل ہے جی، بہت دلیل۔ توجہ ہے نا؟ مولا علی کے کاغذات میں، مولا علی کے علم میں حضرت عثمان غنی مصطفیٰ جان رحمت کے داماد ہیں۔ جب ان کو مصطفیٰ کا داماد مولا علی نے مان لیا تو تمہیں بھی ماننا پڑے گا۔ بس ایک چھوٹا سا سوال ہے، جواب دے دو۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کی صرف ایک صاحبزادی ہیں تو داماد دو کیسے؟ جی جناب، توجہ ہے؟ داماد دو کیسے؟ اور ماننا پڑے گا اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کتنی صاحبزادیاں عطا فرمائی ہیں؟ بولیں چار۔ میں نے جب یہ دلیلیں پیش کی نا، میں نے کہا جی ہون اینڈ میں قرآن سنا دو میرا علی صاحب، قرآن سنا دوں اب ان ساری احادیث پر قرآن کی مہر لگا کے بات پوری کر دوں؟ کہنے لگے جی سنا دیں قرآن۔ میں نے 22واں پارہ سورہ احزاب پڑھ کر سنائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبنات نساء المؤمنین، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں اپنی بیویوں سے، لازواجک وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے فرما دیں۔ میں نے کہا بنت کا نہیں آیا، بنتے کا نہیں آیا، وہ بناتی کا، یہ جمع کا صیغہ آیا، اور جمع عربی میں کم از کم تین، کم از کم تین، اوپر علامہ نہایا جہاں تک لے جاؤ، کم از کم تین پر جمع کا لفظ عربی زبان میں بولا جاتا ہے۔ میں نے کہا اگر تو ایک کہے وہ بھی غلط، دو کہے وہ بھی غلط، ماننا پڑے گا جمع کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ جب میں نے قرآن بھی سنا دیا، مولا علی کا فرمان بھی سنا دیا، اور آقا علیہ السلام کے فرامین بھی سنا دیے، اب ہم نے پوچھا جی مولا صاحب اب آپ بتائیں کوئی کسر باقی ہے؟ ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف حدیث ہے، اور ایک طرف مولا علی کا فرمان ہے، اور ایک طرف ذاکر صاحب کا بنایا ہوا دوڑا مایا پہاڑا ہے۔ 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 7 سال تک بھی اولاد نہیں، پھر فلاں سال میں فلاں بیٹی کی پیدا ہوئی تو اتنے میں یہ تھی، اتنے میں یہ، تو 40 سال تک یہ بچے پورے کر کے دکھاؤ کیسے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ایک طرف وہ رٹی ہوئی بات ہے جس پر نہ قرآن گواہی دے، نہ حدیث گواہی دے، نہ صحابہ گواہی دے، نہ اہل بیت پاک گواہی دے، اور ایک طرف اللہ کا قرآن بھی بول رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان بھی بول رہا ہے، مولا علی کا فرمان بھی بول رہا ہے۔ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا حق کدھر ہے اور جھوٹ کدھر ہے۔ بس آدھا پونا گھنٹہ گزرا تھا، انہوں نے کہا جی میں اعلان کرتا ہوں آج کے بعد میری توبہ، میں اہل سنت ہوں۔ الحمدللہ انہوں نے مسلک حق، مذہب مہذب، اہل سنت قبول کیا، اور پھر مجھے فون پر بتاتے رہے جی جن کو میں نے بے ایمان بنایا تھا اب میں کوشش کر کے گاؤں گاؤں جا کر اپنے تعلق والوں کو مل کر دوبارہ واپسی لا کر نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا اور سرکار کی اہل بیت پاک کا سچا غلام بنانے میں کوشاں ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔
بے شک اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. توجہ ہے جی. اچھا بھائی، 1 سال کے بعد شاید آپ سے ملاقات ہوئی ہے. تقریر میں آگے نہیں کرتا، تقریر اتنی کافی ہے. اب میں نے جو بیان کیا نا یہ، یا پھر اس کے علاوہ ہمارے سچے مذہب عقیدہ اہل سنت پر اگر کسی نے ڈاکو نے ڈاکہ مارنے کی کوشش کی ہے، آپ کے ذہن میں کوئی سوال چھوڑ دیا ہے، تو بسم اللہ آپ سوال کر کے اپنے دل کی تسلی کرا سکتے ہیں. فقیر حاضر ہے. واہ جی واہ، کیا بات ہے علامہ صاحب، ماشاء اللہ. یہ بھی بتا دوں یہ اعزاز صرف سنیوں کو حاصل ہوتا ہے. وہ سٹیج لگا کر کہہ سکتے ہیں ہمارا عقیدہ سچا ہے، اعتراض ہے تو سوال کرو. کسی اور کو جرت نہیں، وگرنہ کوئی اور جلسہ رکھے سوال کی دعوت مجھے دے. سوال میں کروں گا، جواب دینے کا وہ پابند ہو، انشاءاللہ پھر دنیا دیکھے گی. واہ واہ واہ، توجہ ہے. پھر دنیا دیکھے گی بنتے کیا ہے. مان کیا کرو، مان اپنے عقیدے پر سر اٹھا کر جیا کرو. شرمسار نہیں ہونا، سر اٹھا کر جیا کرو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں ارشاد فرمایا تھا، او مجھ پر پانی بند کرنے والوں، اوے مجھے خط لکھ کر بلا کر بے وفائی کرنے والوں، تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں؟ فرمایا میں نبی کا نواسا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں، اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں. اللہ مولا حسین خود کو کن کی آنکھوں کی ٹھنڈک بتا رہے ہیں؟ بولو یار. ہاں، سنی بن کے جینا ہے اور سنی ہی مرنا ہے انشاءاللہ. کپڑے بدلا لو، گھر بدلا لو، دکان بدلا لو، کاروبار بدلا لو، زیادہ ایمرجنسی مان جائے بے شک بیوی بھی بدلا لو، جائز ہے، لیکن خدا کا واسطہ عقیدہ نہ بدلانا. عقیدہ بدلایا پکی جہنم بک کر بیٹھو گے. میں آپ کو بتا دوں، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے، فرماتے ہیں نجات صرف اور صرف اہل سنت ہونے میں ہے. بس سنیت کو چھوڑ کر کسی اور طرف جاؤ گے تو نجات بولیں نہیں ہو سکتی. قیامت والا دن آئے گا نا، قیامت والے دن چہرے بھی اہل سنت کے چمکتے ہوں. قرآن سنیں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. فرمایا قیامت والا دن آئے گا، کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، کچھ بوتھیاں کالیاں ہون گیاں. کیونکہ جو کالی اس کو میں چہرہ تو نہیں کہہ سکتا، پھر بوتھی کا منگنا. کچھ چہرے بولو یار، کچھ چہرے یا اللہ جو بولے اس کا چہرہ چمکتا ہو، کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کئی بوتھیاں کالیاں ہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر ارشاد فرماتے ہیں، اور حضور کے دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں. تفسیر ابن کثیر اٹھا لو، دیگر مفسرین نے بھی لکھا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ یوم تبیض وجوہ اہل سنہ، قیامت والا دن آئے گا چہرے اہل سنت کے چمکتے ہوں گے. کن کے چمکتے ہوں گے؟ اہل سنت کے چمکتے ہوں گے. اور اہل سنت کون ہوتا ہے؟ اہل سنت وہی ہے جس کے ایک ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت کا جھنڈا ہو، دوسرے ہاتھ میں حضرت مولا علی کی عظمت کا جھنڈا ہو، دونوں کا غلام ہو، دونوں گھروں سے پیار کرنے والا ہو، وہ سنی ہے. اور جو کسی ایک گھر کا بوکس اپنے سینے میں رکھ لے تو کیا بنے گا؟
حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے علی تیرا پیار اور صدیق کا بغض ایک مومن بندے کے سینے میں جمع نہیں ہو سکتے۔ علی کا پیار اور صدیق کا بغض مومن کے سینے میں جمع کس کے سینے میں ہوگا؟ پھر بے ایمان کے سینے میں صدیق کا بغض اور علی کا پیار ہو سکتا ہے، بے ایمان کے سینے میں صدیق کا پیار اور علی کا بغض ہو سکتا ہے، ایمان والے کے سینے میں دونوں کا پیار ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ جی بھائی کسی کا سوال ہے کوئی؟ آپ بلاتے رہیں ہم آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم کون سے فیسوں والے ہیں؟ الحمدللہ مرشد عطار کا صدقہ ہے، زندگی میں 1 ٹکے کی ڈیمانڈ نہیں کی آج تک، انشاءاللہ اسی پر مروں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ یہ امیر اہل سنت کا فیض ہے، لوگ بدگمانیاں کرتے ہیں لیکن الحمدللہ آج تک میں نے یہ بھی نہیں فرمائش کی کہ پتی زیادہ پایا جائے۔ ہم چائے کی فرمائش نہیں کرتے تو پتی کی کہاں سے کریں گے؟ الحمدللہ اللہ اکبر۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ کوئی سوال نہیں ہے جی؟ چلیں ٹھیک ہے جی، یار زندہ صحبت باقی۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔